السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں انسان کو حواس خمسہ عطا کر کے دل و دماغ سے نواز کر کے اچھے برے کا امتیاز اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے۔ کائنات کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے اللہ نے حسن و جمال کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے لحاظ سے اور ہر پہلو سے کمال کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ان چیزوں میں سے ایک میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا اسوہ رکھا ہے۔ سارے جہان کی ادائیں اکٹھی کر لی جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب میری شریعت کو جیسے پیش کریں، وہ پیشکش لے لو، میں احسان بنا دوں گا۔ وہ رب کو جیسے ربوبیت کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ مانے، وہ طریقت لے لو، میں ایمان بنا دوں گا۔ وہ وحی کو جس طریقے سے ڈیل کریں، وہ عمل لے لو، میں اسلام بنا دوں گا۔ اور وہ زندگی کو جس طرح بندگی میں گزاریں، وہ ادا لے لو تو میں سنت بنا دوں گا۔ اور اللہ نے میرے محبوب کے ہوتے ہوئے لائف جو ہستیاں آپ کو ملنے کا شرف اور دیکھنے کا اعزاز حاصل کر رہی تھی، اور اسلام میں دھڑا دھڑ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ذوق در ذوق، شوق در شوق، موج در موج تشریف لا رہی تھی، اور علم و عرفان کو، اسلام و ایمان کو اور اس کے ارکان کو اپنی زندگی کی زینت بنا رہے تھے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی 10 بڑی خوبیوں کو
رب نے کتاب اللہ میں سورۃ الاحزاب میں سراہا، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں، کہ جب اتنی عظیم ہستیوں کو، تابع فرمان لوگوں کو، میرے محبوب کے ساتھ پسینے پہ خون بہانے والوں کو اللہ نے اعزازات سے نوازا تو کیسے، اور پھر جب انہیں میرے پیغمبر کی اتھارٹی اور حیثیت کے بارے میں جتلایا تو وہ کیسے؟ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، میرے پیغمبر کو ماننے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے احباب و ارباب اور ان کی مستورات، والقانتین والقانتات، جھک جانے والے مٹ جانے والے، قنوت کرنے والے، انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے، باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف لپکنے والے، غلط کو چھوڑ کو صحیح کے اپنانے والے، وہ ان کے قانت مرد اور قانتات عورتیں، والصادقین والصادقات، سچائی کو اپنانے والے ان کے مرد اور صادقات عورتیں، والصابرین والصابرات، حق کو لیتے ہوئے مشکلوں کو اٹھانے پہ مخالفتوں پر صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ رواں دواں مرد مجاہد بن کے میدانوں میں اترنے والے، مار کے گرم کرنے والے، اور راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہو کے رب کے سامنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ان کے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خود غربتوں میں، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، کھانے پینے کو پورا سامان گھر میں نہیں ہے، گھر کے اندر غلے اور گودام نہیں ہے، پہننے کو لباس پورا نہیں ہے، اور امیر المومنین کی قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے، لیکن حال یہ ہے کہ رب ایک کھجور بھی دے دے پھر بھی شکوہ نہیں، اس میں سے بھی صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں، آگ برساتے سورج میں، پہاڑوں کی تپش شدت اور حدت میں، جہاں پہاڑ بھی ٹوٹ کے سیاہ ہو کے ریزہ ریزہ بن کر کے ہررا بن جائیں اور ایک تندور بننے وہ حجاز کی سرزمین، وہاں لمبے لمبے دنوں کے روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، جب چاروں طرف کوٹھوں پہ علم لگے ہوں، گناہ کی دعوت ہو اور سوسائٹی میں رواج ہو، سرے عام زنا کے اڈے موجود ہوں، ایک عورت 10 مردوں سے اپنا تعلق بنانے میں فخر محسوس کرے، باپ اپنی بیٹی کو کسی گبرو نوجوان سردار کو دیکھ کے اس کے پاس مہینوں کے لیے چھوڑ آئے کہ اس سے نسل اچھی لینی ہے۔ یارو، جب نکاح سے دنیا گھبراتی ہو اور جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اپنے وجود کی، بدن کی، اپنی عزت آبرو اور ناموس کی اور دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، 24 گھنٹوں میں نماز 5 مرتبہ فرض، لیکن اخلاق، رب کے ساتھ جڑنا، کسی بھی غلط سوچ کے اوپر رب کا یاد آنا، اللہ کے تذکرے کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ کے ورد، ذکر اور تذکرے ہر پل کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما،
رب نے ان کے لیے وعدے کیے ہوئے معافیاں کمی بیشیاں جو بھی ہوئی معاف کرنے کے وعدے، وہ اجرن عظیمہ، اور اس کا بہترین صلہ اجر عظیم دینے کے وعدے۔ اگر یہ لوگ بھی میرے پیغمبر کی روایت کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے، عادات کو چھوڑ کے، پیغمبر کے اسوہ کو چھوڑ کے، سنت اور طریقت کو چھوڑ کے من مرضیاں کرنے لگے، اللہ ان 7 بڑی خوبیوں کے، 10 بڑی خوبیوں کے حاملین میرے نبی کے یار، میرے نبی کے گھرانے اور یارانے کے بارے میں مالک کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، ان مردوں میں سے اور ان عورتوں میں سے، ان مومن مردوں میں سے اور مومن عورتوں میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب تیرا رب وحی کے ذریعے تیرے محبوب پر کسی چیز کو، کسی امر کو آرڈر بنا دے، حکم بنا دے، شریعت بنا دے، پیغمبر عمل کر کے طریقت بنا دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو اس سے رب راضی، وہ رب سے راضی، کسی بھی صاحب ایمان و اسلام کو، کسی بھی صاحب قنوت مرد عورت کو، کسی بھی صاحب صدق صحابی اور صحابیہ کو، کسی بھی صبر کے عظیم پہاڑ مرد و زن کو، کسی بھی خشوع و خضوع کے مالک میرے نبی کے یاروں کو، صدقے کرنے والے، مال لٹانے والے، بڑے بڑے سخیوں کو، بڑے بڑے روزے داروں کو، اور عزت و ناموس کے محافظین کو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تیرے نبی کے طریقے اور سنت اور امر اور آرڈر کو چھوڑ کے مرضی اختیار کریں۔ حضرات سیاق پڑھیے، سباق دیکھیے، انداز دیکھیے، تعریف کری تو اوصاف کے 10 منزلوں کے اوپر چڑھا دیا، اور معافی پہ اترے تو کہا تمہارا پورا ماضی صاف کر دیا، حال یہ کر دیا کہ تم ان صفات کے مالک ہو، اور مستقبل یہ ہے کہ تمہارے لیے اجر عظیم ہے، لیکن اگر تم نے مرضیاں کی، یہ عہدے پا کے، یہ رتبے پا کے، یہ شان سن کے، بیان سن کے، قرآن سن کے، رحمان سن کے، اللہ کی وحی کے اندر یہ ڈگریاں، یہ رتبے، یہ سرٹیفکیٹس ملنے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو ہم اجازت نہیں دے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، آرڈر اور امر کے ہوتے ہوئے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنی مرضیاں دکھائیں اور محبوب کی سنت اور طریقت اور شریعت اور اسوہ کو جو ہے وہ پیچھا دکھائیں۔ یہ اجازت نہیں ہے۔ آگے سنیے، وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جس نے یہ کرا نافرمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ ومن، جو بھی ہو، وہ وقت کا صحابی کیوں نہیں، وہ صحابی کا تابعی کیوں نہیں، وہ تابعی کا تبع تابعی کیوں نہیں، وہ تبع تابعی کو ماننے والا اللہ کا ولی کیوں نہیں، وہ وقت کا مفسر و محدث کیوں نہیں، وہ دنیا کا عظیم ترین فقیہ کیوں نہیں، وہ مومن و مسلم کیوں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ومن، جس نے بھی یہ حرکت کری، جس نے بھی یعص اللہ، نافرمانی کی، اللہ کے آرڈر کو، حکم کو، شریعت کو، طریقت کو، پیغمبر کے اسوہ کو، قدوہ کو، سنت کو پیچھے چھوڑا، تو سن لیجئے فقد ضل ضلالا مبینا، دنیا اسے فقیہ اثر بولے، محدث زماں بولے، غزالی دوراں بولے، لوگ اسے عظیم مذہبی اسکالر کہیں، لوگ اس کو علامہ و فہامہ بولے، لوگ اس کو ولی اللہ بولے، کوئی کتب، کوئی ابدال کہے، کوئی اس کو مرد کلندر بولے، کوئی اس کو کوئی رتبہ شان دے، میری نظروں میں، میرے قرآن میں، میری تحریر میں فیصلہ یہ ہے کہ یہ کھلا کھلا گمراہ ہے، ضل ضلالا مبینا۔
حضرات، ہم کئی ملاقاتیں اس عنوان پہ کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کے بھی، مسلمان ہو کے بھی بدعات سے اتنا پیار کیوں اور سنت سے راہ فرار کیوں؟ لوگوں کو تانا مت دیجئے، خود سے سوال کیجئے، کبھی پوچھئے۔ جواب مثبت ہو، ہاں میں ہو تو خود کو مبارکباد دیجئے، جواب نہ میں ہو تو میرے پیارے دوست پھر تھوڑی فکر کیجئے۔ یہ لمحہ فکریہ کس لیے ہے؟ کیونکہ سب کمالے اگر تیرے پاس سنت نہیں ہے تو قیامت کے دن کوثر کا جام پیاس کے 50,000 سال میں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر یہاں پیغمبر کے جام کا، شریعت کا، سنت کا ٹیسٹ تجھے مزہ نہیں دیتا تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ اگر یہاں پیغمبر کی چھتری، سایہ، سنت کا شملہ وہ تجھے چھاؤں نہیں دے رہا تو پھر وہاں جا کر کے جنت اور ہمسائیگی کے ارادے غلط ہیں۔ دنیا میں سوچ، یہی فکر کر۔ آج کی ہماری ملاقات سابقہ ملاقات سے جڑی ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرض نبھائے، اللہ کا حکم تھا وہ فرض تھا، لیکن فرض ادا کیسے کیا وہ میرے نبی کی طریقت تھی۔ آسمان سے توحید کا حکم ملا، پیغمبر نے توحید کون سی لی؟ وہ میرے نبی کی طریقت تھی۔ توحید شریعت ہے، ادائیگی طریقت ہے۔ نماز کا حکم رب نے دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ شریعت ہے۔ نماز پڑھ کے کیسے دکھائی یہ میرے پیغمبر کی سنت و طریقت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ملا، وَآتُوا الزَّکَاةَ شریعت بن گئی۔ پیغمبر نے زکوٰۃ کیسے ادا کی اور کروائی یہ سنت و طریقت بن گئی۔ لوگوں روزے کا حکم ملا، لیکن میرے محبوب نے کب سے کب تلک کیسے کیسے کس کس چیز کو چھوڑ کے رکھ کے دکھایا، سنت و طریقت بن گیا۔ حج کا حکم اللہ نے دیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شریعت بن گیا، لیکن قدم قدم پہ میرے مصطفیٰ نے نبھایا کیسے یہ سنت و طریقت بن گیا۔ من مرضیاں تیری میری کیسے چلیں گی؟ جن کے رب نے 10 ٹائٹل، 10 ڈگریاں، 10 اعزاز، 10 عظمتیں، 10 مقام، 10 خصوصیات میرے پیغمبر کے کلمہ گو، دیدار کا شرف، ملاقات کے اعزاز لیے ہوئے، ان کو بھی رب نے کہہ دیا کہ تمہارے کسی مرد کو، کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ مرضیاں کرو۔ تو پھر آپ اور میں کیسے کریں گے؟ آج ہماری ملاقات ہے کہ ہماری خوشیاں دین کتابیں رہیں گی یا ہماری مرضی کتابیں ہوں گی؟ آغاز کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی پہلی خوشی اس دنیا میں جو دیکھی گئی ہے، محسوس کی گئی کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بچہ جنم لیتا ہے، آمد کی امید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، اولاد کی امید ہوتی ہے۔ دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے، پہلی چیخ مارتا ہے تو شاعر کہتا ہے ولدتک امک یبن آدم باقیہ، آدم کے بچے دنیا میں تیری ماں جنم دے کے تجھے لے کے آئی، تو رو رہا تھا۔ والناس حولک یضحکون سرورا، قرب و جوار میں چچے تائے، خالائیں پھوپھیاں، ماموں ننیال ددیال سسرال، تیرے امی ابو کے رشتہ دار خوشیوں سے پھول کے بکے لیے ہوئے، مٹھائیوں کے ڈبے لیے ہوئے، چہروں پہ مسکراہٹ لیے ہوئے، مسکان اور سمائل لیے ہوئے، بڑے فرخندہ تھے، بڑے نازا تھے، بڑے آج خوشی اور مستی میں تھے۔ تیری آمد پہ خوشی تو رو رہا تھا۔ فہرس علی عمل تکون بفعلہ، دنیا میں آ کے جوانی میں قدم رکھ، جوانی میں مان تران لے، پرواز لے، اٹھان لے، اس جہان کے رنگ و بو کو لے،
پیار اور محبت میں اور تو کو لے، یہ ساری چیزیں سمیٹ، لیکن عمل کچھ ایسا کر، چال ایسی بنا، ڈھال ایسی بنا، زیست کو کچھ ایسا اختیار کر کہ فارس علی عمل تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، جب تو جا رہا ہو تو دنیا رو رہی ہو اور تو مسکرا رہا ہو۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب تو کسی کو اپنا بڑا مان کے، رب تیرا رب اکبر ہے، محبوب تیرا امام الانبیاء ہے، عظمت کے نشان یہ ہیں کہ رب نے سر کی زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب کیا کرے گا؟ بچہ پیدا ہوا، سب کو خوشی ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہوں، جنہیں کلمہ نصیب نہیں ان کی بات الگ ہے۔ مسلمان ہو کے بھی تیرے پیغمبر نے اس پیدا ہونے والے بچے پہ آنے والے کو 4 گفٹ دیے۔ تو پھول لے آ، بڑی بات ہے، بکے لے آ، بڑی بات ہے، گلدستے لے آ، بہت اچھا، تو جو مرضی جہان کی مٹھائیاں لے آ، اگر تو والدین کے لیے، اس بچے کے لیے یہ 4 گفٹ پیک جو مدینہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیک کروا کے دیے تھے وہ لے کر کے نہیں آیا، نہیں دیے، تو نظر ثانی کر کہ سنت سے دوری اور محرومی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے 4 جملے دیے تھے اور میں نے بڑی مرتبہ سکھائے ہیں، بھول گئے ہوں گے۔ جمعے کا خطبہ ہے، کوئی عام بھائی جو عالم اور خطیب نہ ہو، قاری اور ادیب نہ ہو، یہ 4 گفٹ میرے محبوب کی زبان سے سنا دے گا؟ ویسے میں نے جمعوں میں تذکرے کرے ہیں، جی، کوئی ایک آدھا لفظ، ایک آدھا گفٹ پیک، کوئی ایک آدھا جملہ، بڑا پتہ ہے شہر میں کہاں سے جی۔ میرے اور آپ کے محبوب کیا کہا کرتے تھے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب، عقیدہ بنا، لفظ سن، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں، بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ جس نے ہبہ کیا ہے نا وہ اللہ ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس دینے والی اولاد میں برکتیں دے دے، بدن برکت والا، روح برکت والی، زمین برکت والی، زماں برکت والا، مکی برکت والا، مکان برکت والا، ہر طرف سے اوپر اور نیچے سے برکتوں کا نزول ہو تمہارے اس نئے آنے والے بچے پہ۔ بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برا وبلغ اشدہ، یہ بچپن سے جوانیاں پائے، جوانی کی بہار دیکھے، مضبوط ترین ہو، اس کا بچپن تیری گود میں گزرے، انگلی پکڑ کے دوڑتے پوچھتے گزرے، یہ جوانی میں تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوا وَرُزِقْتَ بِرًّا، یہ تیرا فرما بردار بھی بنے، یہ مہربان بھی ہو، قدردان بھی ہو، تجھے اس پہ مان بھی ہو، تران بھی ہو، یہ رحمان کا فضل خاص ہو۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ، تو اسے دیکھ دیکھ کے قدم قدم پہ شکر کرے، واہ مولا، بیٹا دیا ہے، کمال دیا ہے، بیٹی دی ہے، عظیم دی ہے۔ یہ 4 تحفے امت دینا بھول گئی، نبی کی سنت یاد تک نہ رہی، زبان پہ چڑھی تلک نہ، انگلش میں کیا کیا جملے لکھنے ہیں پیدائش پہ بھی، اور کیک پہ بھی کیا لکھنا ہے وہ سب یاد رہا، وہ سب سنت کو اپنانا بھول گئے، اور دنیا کی باتیں یاد رہیں۔ بچے بچے کو یہ ٹون یاد ہوگی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیکن میرے محبوب کی ادائیں نہ زباں پہ چڑھنے دی، نہ بڑوں کو آئیں، نہ جوانوں کو آئیں، نہ مردوں کو آئیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی، اللہ ہی حافظ ہے۔ بس سوال وہیں کھڑا ہے، نبی جیسا عظیم تر، حسین تر، لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اگر وہ عظیم تر ہے، حکیم تر ہے،
وہ حسن و جمال کا سرچشمہ و منبع ہے، تو بچے کی ولادت پہ جو گفٹ وہ دے گئے وہ کہاں ہے؟ تیرے گھر میں ہے، میرے گھر میں ہے، کتابوں میں رہ گیا، صفحات پہ رہ گیا، اوراق میں رہ گیا، حسن المسلم میں لکھا رہ گیا، پیارے نبی کی پیاری دعاؤں کے اوپر سطریں اور لفظ بن کے رہ گیا۔ دنیا کے بازاروں میں فیصل آباد نہیں تو لاہور چلیے، لاہور سے نہیں تو اسلام آباد چلیے، وہاں نہیں تو کراچی کا رخ کیجیے، وہاں سے بھی میسر نہیں تو بیرون ملک جائیے، عرب دنیا سے نہیں تو یورپ چلیے، کہیں باہر سے جتنی زیادہ حیثیت اتنے بڑے اور امپورٹڈ گفٹ۔ جو مدینے سے آیا ہوا گفٹ تھا کہاں ہے؟ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن سوالیہ نشان باقی ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے بچے کو کیا دینا ہے، نہیں علم تو گھٹی کا علم نہیں، گڑتی کا علم نہیں۔ وہ جی ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ جو ہاتھ ہیں جراثیم والے ہیں، بچہ نیو بورن بیبی ہے اور اس کو آپ ٹچ وچ نہیں کریں، ساری دنیا کی حکمت قربان کر کے رکھ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقت اور سنت پہ، ہاتھ دھلے ہوئے وضو کیے ہوئے مومن سے بڑھ کے بھی کوئی پاکیزہ ہوگا؟ جا وہ بوڑھے دادا جی کے ہاتھ کے اوپر ہزاروں سلوٹیں میں دنیا کے سارے حسن پہ وار کے رکھ دوں، جو بسم اللہ پڑھ کے شہد کو لگا کے کھجور کو منہ میں رکھ کے چبا کے لعاب، تو کہ اس میں بیماریاں ہیں، تو کہ اس میں تھوک ہے، تو کہ اس میں کھانسی ہے، میرے محبوب گا کہ بسم اللہ پڑھ کے جس رب کا نام لے کے دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، اس کی سب سے پہلے ضائع ہونے والی پاور پیدا ہوتے ہوئے اس کو گلوکوز، اس کو طاقت دنیا کے اندر وہ سنت محبت عزت اس بچے کو دی جا رہی ہے، اور تالو صاف ہو رہا ہے، وہ چوس رہا ہے۔ حضرات ماں ابھی ہوش میں ہے یا نہیں ہے الگ کہانی ہے، یہ گڑتی دیتے ہوئے آذان اور اقامت کی روایت صحیح ہوتی تو میں تذکرہ کرتا، روایت صحیح نہیں ہے، اذان اپنی جگہ برحق، اقامت اپنی جگہ برحق، مگر اس کے کرنے کہنے دینے کی کوئی دلیل صحیح میسر نہیں ہے۔ کہنے والے کہیں گے، بولنے والے بولیں گے، روایات لائیں گے، ضعیف ہوں گی، اسناد میں اتنی حیثیت نہیں ہوگی، اتنا دم خم نہیں ہوگا، استنادی ویلیو مضبوط نہیں ہوگی۔ میں اپنے محبوب کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے آپ سے صحیح نہیں ملی۔ اگر کوئی کہے کہ جناب تیرے کان میں تو اذان ہوئی تھی، وہ میرے بزرگ جانے، میرا رب جانے، اذان بری نہیں ہے لیکن مجھے ثبوت نہیں ملا۔ امام ترمذی کہیں کہ امت کا تعامل ہے، کوئی شک نہیں مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میرے محبوب نے حسن و حسین کے بارے میں جو روایتیں ملی صحیح ہوتی تو میں بھی اپنے بچوں کے کانوں میں اذان کہتا، نہیں ملی تو میں نے نہیں کہی۔ دنیا کا ڈر نہیں ہے، حیا اس کی ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، 7واں دن اچھا سا نام بچے کے پیدا ہونے سے پہلے چننا بھی سنت، پہلے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ دلیل، وہ صحابی جو کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس لوٹے، بیٹا بیمار تھا، اہلیہ سے پوچھا بیٹا کیسے ہے، ساتھ والے کمرے میں لٹا کے اوپر چادر ڈالی، کہا سکون میں ہے، سو رہا ہے، پہلے سے سکون میں ہے۔ ازدواجی تعلقات، خاوند کی خدمت، اور اسی اثناء میں بڑی محبت سے کہا کہاں سے لاؤں ایسی عظیم عورتیں، اتنا حوصلہ، اتنا صبر کہ گھر میں بیٹے کا لاشا ہے، اور شوہر کا حق اپنی جگہ، رب کی حق اپنی جگہ، صبر کا حق اپنی جگہ، اور اپنے عورت ہونے کا مقام مرتبہ اپنی جگہ۔ پوچھتی ہے سرتاج ایک بات پوچھنی تھی، کسی نے کسی کو کوئی چیز امانت دی ہو، وہ مانگنے آ جائے، لینے آ جائے تو لوٹانی چاہیے یا اس پہ شور ڈالنا چاہیے، واویلا کرنا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ کہا اللہ کی بندی کیسا سوال ہے، امانت ہے، جو لینے آ گیا تو لوٹانی پڑے گی۔ کہا پھر آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی امانت جو رب نے بیٹے کی شکل میں دی تھی وہ رب نے واپس لے لی ہے۔ شوہر سے صبر نہیں ہو رہا، حوصلہ نہیں پڑا، ڈگمگا کے گھبرا کے
معاملہ دربارے نبوی میں گیا. کبھی آپ بھی اپنی خوشیوں کو اور غمیوں کو، پریشانیوں کو دربار مصطفیٰ میں لے کے تو آئیں، حل ملے گا، علاج ملے گا. طبیبیوں کی طرف بھاگے، مطب میں گئے، فارمیسیوں پہ گئے، دواخانوں میں گئے، یونانی میں گئے، جناب ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، سب جگہ بھاگے، نہیں آئے تو قرآن پیتھی پہ، حبیب کی وہ سنت پیتھی کی طرف نہیں آئے. میرے محبوب نے یہ سن کے عورت کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ خوش ہو کے کہا کہ اللہ تمہاری اس ملاقات کو بابرکت بنا دے، اور جو بیٹا رب نے لیا ہے اس کے بدلے میں نعم البدل دے دے، اور اگر اللہ دے تو نام یہ رکھنا. اب یہ نام جو ہے رکھنا پہلے بھی سنت، جس دن پیدا ہو جائے تب بھی سنت، 7ویں دن فائنل کر لیں یہ بھی سنت. باقی ددیال، ننیال، سسرال، یاروں بیلوں، ابو اور امی کے جو جھگڑے ہیں کہ کیا رکھنا ہے، اس چکر میں پڑے بغیر نام رکھیے کوئی اچھا سا، سر کے بال مونڈیے، ان کو تولیے، چاندی کے برابر کیجئے، پیسہ نکالیے، صدقہ کر دیجئے. مالی ہمت ہے تو عقیقہ کیجئے. بیٹا ہے تو 2 جانور چھوٹے گوشت کے، بڑے والے نہیں، جس میں 7 یا 10 حصے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ ویڑا، نہ گائے، نہ کٹا بچہ، بڑا جانور نہیں. خوشی بڑی ہے، مگر بڑی خوشیوں میں کوئی بڑا جانور کر لے تو ناراض ہو جاتے ہو. بیٹے اور بیٹی سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ کہا سر صدقہ دو، عقیقہ کرو، بیٹے کے لیے 2 جانیں اور بیٹی کے لیے 1 جان. صحیح روایت، میرے نبی کی طریقت، آقا کی سنت. بچہ پیدا ہوا اور یہودیوں نے کہا تھا ہم نے آپ کی سو باندھی ہوئی. مسلمانوں میں اس بچے کی خوشی عروج پہ، اور خوش ہو کے گھر والوں نے کہا ہم اونٹ کریں گے عقیقے میں. مومنوں کی ماں بولی تمہارے نبی کی سنت اونٹ اور بڑا جانور نہیں ہے، بیٹا ہے تو 2 بکرے بکریاں یا چھترے چھتریاں، اور اگر بیٹی ہے تو 1. آئیے اس ادا کو اپنائیے، خوشی کیجئے، اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے. مگر قربان جاؤں اپنی امت پہ، مسلمانوں پہ. ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی اگر آپ پختونخوا کی طرف ہیں، رب نے بیٹا دیا ہے تو دڑ 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 دڑ. میں نے پوچھا ماڑا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے نر پیدا ہوا ہے، نر پیدا ہوا ہے. تیرے رب نے تیرے محبوب کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں. تیر تب بھی تھے، نیزے تب بھی تھے، بھالے بھی تھے، تلواروں کی جھنکار بن سکتی تھی، نیزے کی انیاں پہاڑوں کے پتھروں میں گاڑی جا سکتی تھی، اور چٹانوں کو توڑا جا سکتا تھا، تیروں کی بوچھاڑ کی جا سکتی تھی. پورے مکے کو اور مدینے کو دکھایا جا سکتا تھا کہ ابراہیم پیدا ہوا ہے. لیکن تیرے محبوب نے ایسا نہیں کیا. تب مدینے میں ہیجڑے بھی تھے، ٹرانسجینڈر بھی تھے، خسرے بھی تھے. آپ نے تو نہیں نچائے، آپ نے تو ان کو نہیں بلایا، ان سے لوریاں تو نہیں دلوائیں. جناب کہاں ہیں آپ؟ یہ خوشی ہے. آگے چلیے، جو بھی ہو گیا ہو گیا. سوال وہیں کھڑا ہے، جواب کا عمل منتظر ہے. ہماری خوشیوں میں ایک خوشی، یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے. جوان ہونے سے پہلے تھوڑا ذکر کر دوں، سنت یہ بھی ہے کہ بچے کا ختنہ کیا جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. خیر ہمیں بیٹیوں کے معاملے میں خبر نہیں، اتنی ہم زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتے، عجیب لگے گا، بات طول پکڑے گی، سوال و جواب کھڑے ہوں گے. پی ایچ ڈی کر کے بھی لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا جو پہلی کلاس میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو علم ہوتا ہے. ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ کیسے؟ 1400 سال پرانا مسئلہ ہے. کہیں انفرادی ضرورت پڑے تو رابطہ کیجئے گا، عرض کر دیں گے. بیٹے
ختنے، لیکن ماشاءاللہ 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 اللہ بھلا کرے، عمریں گزر جاتی ہیں، نہ ماں باپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ ہندو میں فرق، نہ مسلم میں فرق، نہ یہودی میں فرق، نہ عیسائی میں فرق۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد کا یہ حق ان کو دیجیے۔ سینکڑوں بیماریاں اپنی جگہ، علاج اپنی جگہ، لیکن میں اسے کر رہا ہوں سنت سمجھ کے، مجبور ہو کے نہیں۔ ممکن ہے کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم صفائی کے نقطہ نظر سے یا میڈیکلی کر لے، لیکن ہم اسے سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس سے راہ فرار اختیار مت کریں۔ یہی بچہ جوان ہوا، جوان ہوتے کیا ہے، اللہ اکبر، اس کی شادی ہے، شادی میں پہلے نمبر پہ نسبت اور منگنی ہے۔ ان خوشیوں پہ کہاں کہاں مار کھا رہے ہیں۔ رب نے والدین کو نگران بنایا ہے، باپ کو، بھائی کو، چچے کو، تائے کو بیٹی کا ولی بنایا ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سر کے اوپر سے تاج اٹھ جائے یا باغ سے مالی اٹھ جائے تو پھر اس مال، اس باغ کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ دشمن نے تیرے میرے گھر میں نقب لگائی ہے اور کمال لگائی ہے کہ یہ جن بچیوں کو باہر نہیں جانے دیتے، یہ جن کو چادر اور چار دیواری میں رکھتے ہیں، یہ جن کی عزت اور آبرو، جن کے وجود کو، جن کے بدن کو، جن کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک کو یہ مستقبل میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، ان پہ نقب لگا کے کہیں ٹک ٹاک پہ، کہیں جو ہے دوسری ایپس لا کر کے ان کو گھروں کے اندر نچا کر کے، اوپن کر کے، بدن کا انگ انگ دکھا کر کے، مالی سپورٹ کر کے، ان کے اکاؤنٹ بھر کے، تاکہ 2 4 6 مہینوں کے بعد بچہ اور بچی کہے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارا خیر خواہ تو وہ ہے جو ہمارے اکاؤنٹ بھر رہا ہے، جو ہمیں باہر سے بھیج رہا ہے۔ میں ایک سوٹ لینے کے قابل نہیں تھی، اب میرے گھر ہیں، میری کوٹھیاں ہیں، میری کاریں ہیں، میرے انسٹیٹیوٹس ہیں، میرے جناب یہ وہ سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ ماں باپ کی کہاں سنے گی، کہاں اس خوشی میں، کہاں محبوب، کہاں یہ سنت، کہاں ایسی۔ یاد رکھیے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو عزت گھر سے چلی گئی تو باقی بچا کچھ بھی نہیں۔ ان العزت، یاد رکھیے، یقیناً یقیناً عزت، سب سے بڑی عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے۔ اگر ان 3 عزتوں کو پامال کر کے چھلانگ لگائی، پوری دنیا بھیڑیا بنے گی، کمنٹس پاس کرے گی، آپ کو داد ملے گی، آپ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، فخر کریں گے۔ فالوورز کتنے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ کثرت فالوورز کی لے کر کے دنیا میں بھی جلائے گی۔ جو مینار پاکستان کے سائے میں ہوا تھا وہ پیمانے اور معیار اپنائے گی۔ پھر نام کی بھی حیا نہیں ہوگی کہ نام نبی کی بیوی کا عائشہ ہے یا کچھ اور ہے۔ پھر وہ سلوک اور رویے، پھر چیخو گے، پھر رو گے، سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ان بوڑھے ماں باپ سے بڑھ کے تیرا محافظ کوئی نہیں ہے۔ 4 ڈالے لے لے آگے پیچھے، درمیان میں مہنگی ترین کوئی برانڈڈ گاڑی رکھ لے، محافظ اور پہرے دار رکھ لے، باپ کو پیچھے کر کے گھر میں پھینک کے جا۔ تیرے رب کا وعدہ ہے، تیری عزت کے چیتھڑے سب سے پہلے تیرے یہی محافظ اتاریں گے۔ پھر رونے کے لیے آنسو ہوں گے، پھر آپ شعر و شاعری کریں گے، مغموم ہوں گے، پھر سیڈ میوزک سنیں گے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جب تیرے باپ کے آنسو کی قدر نہیں رہی تو پھر کل کو تیرا رونا کون دیکھے گا؟ حضرات، مخاطب ہوں اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں سے، اتنا تو رائٹ اپنے ماں باپ کو دے دو کہ زمانہ ساز ہو، زمانہ شناس ہو، دنیا جانتے ہو اتنی ہماری عمر نہیں جتنے تمہارے تجربے اور دھکے ہیں۔ بابا ماما میرے لیے رشتہ آپ نے ہی دیکھنا ہے، اتنا تو ان کو عزت دے دے، اتنا تو وقار دے دے۔ تو خود مختار ہو گیا ہے، وہ وقت یاد کر جب تو اپنی ناک صاف نہیں کر سکتا،
تو اتنا ہی دبنگ ہو گیا ہے، وہ پتا کر جب پہلا قدم سٹیپ نہیں لے پاتا تھا، جب کروٹ نہیں لے سکتا تھا، جب گردن نہیں سنبھال سکتا تھا، جب تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، جب تو چل نہیں سکتا تھا، جب کھڑے ہونے میں مشکل ہوتی تھی، اس وقت سارے جہان کو چھوڑ کے جب انہوں نے تجھے فضا میں پھینکا تو گرنے نہیں دیا، آج تجھے تیری خواہشات میں گرا دیں گے۔ عزت دے، وقار دے، پیار دے، اللہ تجھے عزت دے گا، آبرو دے گا۔ لیکن اگر مرضیوں پہ اتر آیا، نسبتوں کی طرف بڑھا، اعلانیہ یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں پھول پکڑا کے، گھٹنے ٹیک کے مرضیاں کرتا رہا، تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ گمراہ ہو گیا ہے، اس سے بہتر تھا تو پیدا نہ ہوتا۔ گھر سے بھاگ کر کے، کسی کی عزت کو بھگا کر کے، عدالت میں پہنچ کر کے، وکیل کروا کر کے، جج کے کٹہرے میں آ کر کے، وہاں نقلی جھوٹے گواہ لگوا کر کے اور نکاح خاں سے 2 جملے بول پڑھوا کر کے تو سمجھتا ہے میں جیت گیا۔ یہ تیری جیت نہیں بچے، تیری ہار ہے۔ میں اسی مصلے پہ یہاں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا تھا، اسی درد کو خطبے میں سن کے چیخا تھا، آنسو چھم چھم برس رہے تھے، اور میں نے پوچھ لیا تھا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ کہہ رہا تھا ان کو ذرا اٹھنے دیجیے، میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ میں اس روم میں لے گیا تھا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں تھا، جوانی کا جوش تھا، جذبہ تھا، جنون تھا، خوشی تھی کہ میں نے 5 بھائیوں کو نیچا دکھایا، بوڑھے ضدی اڑیل ویلن باپ کو میں نے مات دی، اس کی ماں کو میں نے روتے ہوئے، لیکن میری اس لڑکی نے بڑی وفا اور پیار اور لحاظ رکھا ہے، ہم نے عدالت میں بھاگ کے نکاح کرا ہے۔ آج میں 4تھی بیٹی کو جنم دے کے یہاں آیا ہوں، پہلی بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی، 4تھی بھی بیٹی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا رب مجھے میرے عمل کی سزا دے رہا ہے۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں، سزا کیوں محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولانا جیسے لوگوں کا مسجد میں نکاح پڑھاتے ہو، میں کسی دن بیوی کو اوپر لے آتا ہوں، میں نیچے بیٹھوں گا، تو ہماری تجدید نکاح تو کر دیں۔ میں نے کہا پچھلے نکاح کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مولویوں کے فتوے کہاں گئے؟ وہ فقہا کی فقاہت کہاں گئی؟ وہ تیرا مسلک کہاں گیا؟ وہ تیری عدالت اور جج کا اعتماد کہاں گیا؟ وہ تیرا وکیل اور وکالت کہاں گئی؟ وہ گواہوں کی گواہی اور شہادت کہاں گئی؟ وہ نکاح خاں کے جملے اور بول کہاں گئے؟ اعتبار نہیں رہا۔ کہتا ہے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اس نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا میری فیس دے، تیرا نکاح پکا ہے۔ میں نے کہا اب تو 4 گواہیاں، 4 نشانیاں، 4 بیٹیاں، اللہ نے اولاد دے دی ہے۔ کہنے لگا جی کچھ فیل ہو رہا ہے، آج ٹوٹ گیا ہوں، نکاح دوبارہ پڑھا دے۔ میں نے کہا تھوڑا ویٹ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، نکاح پڑھاؤں گا، تجدید کروں گا، زندگی رہی، نہیں تو میرا کوئی بھائی پڑھا دے گا۔ ایک کام کر، ان 4 کو پال، ان کو جوان ہونے دے، اور جب جوان ہو کے ان کے پر پرزے نکلیں، ان کو روکنا مت، ٹوکنا مت، اور جب یہ تیری مخالفت کریں تو کہنا بیٹا ٹھیک ہے، یہی کل کو میرا ماضی ہے، یہی میری سوچ ہے۔ ماں بولنے لگے تو روک دینا، یہ گھر سے نکلنے لگے تو رونا مت، آنسو مت بہانا۔ ان 4 کو جج کے سامنے پیش ہونے دینا، عدالت میں جب ان 4 کے نکاح ہو جائے میرے پاس آ جانا، میں تیرا تجدید نکاح کر دوں گا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ حضرات مہندی ہے، بڑی خوشی کی رات ہے، کمال ہے، پیلے جوڑے ہیں، سہاگن ہے، سہاگ ہے، جوانی جذبہ جنون ہے، مال دولت پیسہ ہے، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پوش ایریا ہے، جدید ترین میڈیا ہے، مشرق کا ہمسایہ ہے، پل پل کی جو ہے وہ ایک ایک ریکارڈنگ ہے، ساری دنیا سے منفرد میرا بیٹا اور بیٹی ہے۔ مہندی تو ہوگی، کمال ہوگی،
ہیجڑے آئیں گے، خسرے ناچیں گے، عورتیں رقص کریں گی، جام چلیں گے، محفل سرود جمیں گی، میرے بزرگ کے بیٹے بھی ہوں گے، بیٹوں کے بیٹے، میرے پوتے اور پوتیاں بھی ہوں گی، میری بیٹیاں بیٹیوں کے بچے نواسے اور نواسیاں بھی ہوں گی، میرا ددیالو ننیالو سسرال بھی ہوگا۔ آج میرے بچے کا جشن منایا جائے گا، خوشی پہ مہندی اٹھائی جائے گی، ڈانس ہوں گے، مجرے ہوں گے، ہلا گلا ہوگا، اور جوانیاں باہوں میں وہ تھرکتی اور ناچتی رہیں گی، جسم اریاں ہو کے، لیکن افسوس کہ بیٹے اور بیٹیاں اور نسلیں دیکھیں گی کہ دادا ابو کیا کر رہے ہیں۔ تایا جی کا کیا حال ہے، چچا جی کو اس وقت جوش جنوں کیسا ہے، ابا جی کی کیف کیا ہے، بھائیوں کی مستی کیا ہے، یاروں کی دیوانگی کیا ہے، آج نشے کا عروج کتنا ہے۔ آج عورتیں بھی دیکھ رہی، مرد بھی دیکھ رہے، یارو تیرے نبی کی کوئی طریقت نہیں ہے، زینب کی شادی نہیں ہوئی، رقیہ کی شادی نہیں ہوئی، ام کلثوم کی مہندی نہیں نکلی، فاطمہ کے ہاتھ نہیں تھے، سب تھا، سب تھا، مگر یہ جو آج تیرے میرے ہاں چل رہا ہے یہ کب تھا؟ کلمہ پڑھا ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہیں، وفا حیا کا تقاضا کرتی ہے۔ جمعہ بھلے المجید میں پڑھ، یا مسجد نبوی و مسجد قباء میں، یا جا کر کے پھر بیت اللہ میں پڑھ، ہر جمعہ وہاں پڑھ کے آ، طواف پہ طواف کر، عمرے پہ عمرے کر، حج پہ حج کر۔ اگر تیری خوشی میں، تیری مہندی میں نبی کی سنت نہیں آئی تو فکر ضرور کر، کسی درویش کا پیغام ہے، جن چہروں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، مہندیوں پہ، شادیوں پہ، شادی حالوں پہ سارا جہان دیکھتا ہے، پھر نہ سردی لگتی ہے، شدید ترین دھندوں میں بھی وجود کتنے ننگے ہوتے ہیں، اور محافظ کتنے دیوس ہوتے ہیں، میرے سمیت ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ نہیں ہے داخلہ جنت میں دیوس کا، روایت چینج کروا دو مجھے، برا لگ رہا ہے تو نظریں جھکا لو، میں بھی نیچے دیکھتا ہوں، کیمرے بند کر دو۔ کبوتر آنکھ بند کر کے بچا ہوتا موت سے تو میں بھی آنکھیں آج بند کر لیتا، میں بھی چپ ہو جاتا کہ جب ساری دنیا میں چل رہا ہے تو تیری یہ سنت سنت کی صدا اور آواز کیا کرے گی؟ کون سنے گا تیری؟ بیبیاں سننے دیں گی؟ ہو جانے دیجئے جی، مولوی کہاں سے آ گئے، یہ ملا ملوانے بیچ میں خوشیاں بھی نہیں کرنے دیتے، زندگی میں ایک بار ہونی ہے، روز روز کہاں ہونی ہے۔ اور مولویوں کے گھر میں بیٹیاں بھی باغی، کیوں؟ انہیں تیرے مصطفیٰ کی شادی دکھائی نہیں گئی۔ خدیجہ آئی تو کیسے آئی، سودا آئی تو کیسے آئی، عائشہ آئی تو کیسے، حفصہ حرم کا حصہ بنی تو کیسے، سیدہ ام سلمہ آئیں تو کیسے، ام حبیبہ آئیں تو کیسے، زینب بنت خزیمہ کو لایا گیا تو کیسے، زینب بنت جاش آئیں تو کیسے، سیدہ جویریہ آئیں تو کیسے، صفیہ آئیں تو کیسے، میمونہ آئیں تو کیسے۔ یہ گھر اور گھروندے کبھی دکھائے ہی نہیں گئے، دکھایا گیا تو ہندو دکھایا گیا۔ صبح کو شام کو اگر پیش کی گئی تو وہ شادیاں جہاں سب کچھ تھا، کاش کہ تو بھی مہندی کرتا۔ جتنے بزرگ تھے سفید بالوں والے، ان کو رات کو مہندی لگائی جاتی اور جوان اپنے ہاتھوں سے لگاتا۔ تیرے بال آلریڈی پہلے سے آتے، چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان بزرگوں کے قدموں میں جب قدم جلتے ہیں بطور دوا و علاج مہندی لگاتا۔ تو شوہر کے لیے اپنی بہن کے ہاتھوں پہ خود مہندی لگاتا، اور یہ بننا اس کا سنورنا بہنیں کرتی، حرج کوئی نہیں تھا۔ لیکن کہاں کہاں گئے، شرم نہ آئی جب شاعر نے شعر کو گانا بنا کے فلما دیا کہ تیرے ہاتھوں میں پہنا کے چوڑیاں موج بنجارہ لے گیا۔ کہا بھی، سنا بھی، ناچے بھی، گائے بھی،
پڑھے بھی مہندی کے گانے ترانے، ادھر مسلم ادھر ساری مہندی انڈین، وہ غلط کہاں تھے؟ غلط تیرے پیمبر کی اپنی مجلس ہنا، محفل ہنا، وہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورت کا حسن و جمال رنگ ہے، مرد کی خوشبو اعلانیہ نکلے، عورت کی خوشبو اس کی رنگت۔ لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاید دنیا گھوڑا ایسے نہیں نکالتی جس طریقے سے ہم اپنی بیٹی کو نکالتے ہیں، اور جاتے ہوئے ایک قرآن کا سایہ، خطبہ نکاح کے وقت مولوی جی آئیے، باقی آمد بھی استقبال بھی ڈھول کی تھاپ میں، ہزاروں موسیقی کے انسٹرومنٹس اور گروپس، ان کو لاکھوں کروڑوں دے کر کے ماشاءاللہ آج بلایا گیا ہے، نبی کے امتی کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے۔ تیری خوشیاں کہیں غم میں بدل نہ جائیں کہ تو نے سنت کا قتل عام کرا ہے، سنت کا قتل عام کرا ہے۔ حضرات، میں یہاں مزید کچھ نہیں بول پا رہا، زبان گنگ ہو گئی، یہ باتیں کرتے کرتے دماغ سن ہو گئے، یہ سوچتے سوچتے۔ کل قیامت کے دن صرف اگر اتنا سوال پوچھ لیا گیا، کلمہ تھا میرے نبی کی عزت اور سنت کہاں تھی؟ دیوس سامنے باہر نکال دیے جائیں، نہ میری حج کام آئے گی، نہ میرا روزہ کام آئے گا، نہ میری زکوٰۃ کام آئے گی، دیوس سائڈ پہ ہو جائیں۔ کون ہے دیوس؟ جس کی ماں بہن بیٹی، بس میں چپ ہوں، اللہ کرے ضمیر بولے، ضمیر جاگیں، عزت جاگے، غیرت جاگے، حمیت جاگے، سنت جاگے۔ بدعات و رسومات کے نشوں میں چور لوگوں، نشہ شراب کا ہو تو برا ہے، رسوم و رواج کا ہو تو عزت ہے۔ کہاں لگے ہوئے ہو؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کب سوچیں گے؟ قبر میں جا کے؟ تیرا جوان تیرے ہاتھ میں نہیں رہا، کیوں؟ جوان تیرے پہ بزرگوں کی دعاؤں کا سایہ نہیں رہا، کیوں؟ تیرے کلمے کی بیعت پہ تیرے نبی کی سنت نہیں رہی، کیوں؟ تیری شریعت میں تیرے محبوب کی طریقت نہیں رہی، کیوں؟ پوچھ تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے؟ اللہ خود سوال کرتے ہیں، اور اسی سوال پہ میں کتاب کو بند کرتا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے، اس کی شریعت سے، احکام سے تجھے باغی کس نے بنایا ہے؟ سوال کر، کس نے بنایا ہے؟ پوچھ۔ سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ڈراموں نے، فلموں نے، ڈائجسٹوں نے، کہانیوں نے، قصوں نے، داستانوں نے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے، یا اس پریچر کی پریچ نے کہ جو 24 گھنٹے سیٹلائٹ کے ذریعے تیری میری عدم موجودگی میں ہمارے گھروں میں، بیٹیوں کے بند کمروں کے اندر لیے ہوئے لحافوں میں، اور لحافوں کے نیچے پردہ داریوں اور لگے ہوئے پاس ورڈوں کے اولے ہی آندے ہو جی، نہیں ہر کام دا کوئی نہ کوئی اولا ہوندا ہے۔ ان میں کہاں کہاں سانپ ڈس رہا ہے؟ آدمی کہاں سے آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے؟ چیک ضرور کیجئے گا۔ درد محسوس ہو تو ذرا جاگیے گا، برا لگے تو بے شک گالی دے دیجئے گا کہ غلط کیا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کی موجودگی میں عزت نہیں رہی۔ لیکن جس دن عزت کا جنازہ اپنا نکلے گا، ابھی تو لوگوں کی خبر ہے نا، پڑھ کے ہنستے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے کر گئے، چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ اللہ کے لیے جاگیں، خوشی کے اندر وہ جی خوشی میں دیکھیں دکھائیں گے تو رشتے ہوں گے۔ تیرے محبوب کی بیٹی کا تو پردوں میں ہو گیا تھا، یہ پردہ نشینوں کے رشتے۔ اگر صرف سکرین کے چہروں کو دیکھ کے معیار بنایا ہے تو لوٹیے، غلط رستے پہ چڑھ نکلے ہو۔ غلط رستے پہ اگر بندہ چڑھ جائے تو قریب ترین یو ٹرن پہ مڑنا چاہیے، وگرنہ ہر قدم آپ کو منزل سے دور کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے، مگر کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ من حیث القوم، جس رو میں بہہ رہے ہیں، جس سونامی کی نظر ہو رہے ہیں، جن بحرانوں کا شکار ہیں، سب سے بڑا بحران اس وقت عزت کا بحران ہے، اور وہ سنت سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اقوام مشرق سے نہ کر کے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں جو خوشی کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں، شاید ایک دو ملاقاتوں میں اور چلے۔ ابھی بڑی خوشیاں پڑی ہیں، تیرے میرے بگڑے ہوئے رویے پڑے ہیں، اور میری تیری ہر خوشی میں سنت کا قتل عام پڑا ہے۔ لاشیں پڑے ہیں سنت کے۔ کس نے کیا ہے؟ اپنوں نے۔ غیروں نے کیا ہوتا تو دکھ کوئی نہیں تھا، اپنوں نے کیا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ مجھ جیسا بڑا عاشق کوئی نہیں، محب کوئی نہیں، اور مجھ سے بڑھ کر کے جنتی کوئی نہیں۔ باقی اس کے خلاف جو بولے گا وہ سب جہنمی ہے۔ اللہ کے لیے رجوع کریں، انابت کریں، سوچیں۔ ایک سوال ہے کہ میری حاضری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عورت میں حاضری ہوتی ہے، مردوں جیسی آواز نکالتی ہے، اور جب اس سے کوئی مسئلے کے متعلق پوچھیں تو وہ قرآن کی کچھ آیات بتا دیتی ہے کہ یہ پڑھیں اور یہ پڑھنے سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے علم میں اضافہ کریں، یہ کتنی حد تک ٹھیک ہے؟ خیر، ہر بندے کا اپنا انداز ہے، ہر بندہ آوازیں بدل سکتا ہے، اللہ نے فن رکھا ہے۔ کتنے مرد ہیں جو عورتوں کی آوازوں میں گا لیتے ہیں، کتنے مرد ہیں جو گھوڑوں کی طرح ہنہنا لیتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو سینکڑوں گلوکاروں کو کاپی کر لیتے ہیں۔ انداز اپنا اپنا ہے، کاری ایک ہے، اور ماشاءاللہ سینکڑوں کاریوں کی آواز نکال کے داد وصول ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی ماشاءاللہ فنکار ہوتے ہیں، سر پہ کپڑا لیتے ہیں، بی بی کو حاضری ہو رہی ہے، آواز مردوں جیسی، اگر عورتوں جیسی مرد نکال سکتے ہیں تو عورتوں جیسے مرد بھی۔ میرے محبوب کو حاضری ہوتی تھی وہی والی، لوگوں نے کاپی کرنا شروع کر دی، مگر کسی صحابی نے یہ کاپی نہیں کری، صحابیہ نے نہیں کری، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں، ان کے گھر والوں نے نہیں کری۔ یہ نہ فنکاریاں چھوڑ دیں، اداکاریاں چھوڑ دیں۔ جو پیغمبر نے سادے سادے طریقے بتائے ہیں سنت کے مطابق، ان سے مسئلے پوچھئے، وگرنہ ایسے فنکار تو آپ کو رمضان المبارک میں ماشاءاللہ صبح سحری کے پروگراموں میں اور افطاری کے پروگراموں میں بھی ملتے ہیں، ماسک لگے ہوئے چہروں پہ، بہت کچھ سجا کے۔ تو اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جان کے جیو، دلیل سے جیو۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے نا، کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر لے کہ ماشاءاللہ جی چکوال میں محبوب کے قدم نظر آئے ہیں تو بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو پتھروں کے نشانوں پہ مر جاتی ہے۔ یہ روٹی کے اوپر کہیں توے پہ کی جلن لگ جائے تو اس کے اوپر معجزے کھڑے کر لیتی ہے۔ یہ چاند، یہ بادل کوئی تصویر بنا دے تو اس کے اوپر اعجاز بنا لیتی ہے۔ کیا کروں اس قوم کا؟ نہ مانے تو ہزاروں دلیلیں نہ مانے۔ اس میں 6236 دلیلیں رب نے اتاری ہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ اٹھا سب لیں گے، پکڑ سب لیں گے، سینے سے سب لگا لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن کیا مجال جو اندر اتریں؟ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ اللہ بیماروں کو شفا دے، شعبدہ بازوں سے نجات دے، اور اللہ عزت اور غیرت کی زندگی دے، محبوب کی طریقت اور سنت سے رب جوڑ دے، رسم و رواجوں کے پھندو سے میرا رب جو ہے وہ نجات دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب